نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا، جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے۔ ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا، اور آ کر اس نے کہا، انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا، اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو، تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ، وہ کہتے ہیں، تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کہا پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ، وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے، وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا، یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں، برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا، پھر گیا وہ، اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی تو جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے، جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔
चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा व कल्ला, मैंने बात ही नहीं की। हाँ। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया। फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है, और फिर लफ्ज़ बड़े हसीन है। फरमाया ये कहते हम इज़्ज़त वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज़्ज़त तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज़्ज़त तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज़्ज़त है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते हैं। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूँ, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, क्या वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल क्या हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत। क्या अपनी जुबान से क्या मेरे रब का ये फरमान है, वरफाना लका ज़िक्रा, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कहा क्या? तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे।